فطرہ کس کا واجب؟ بھائی انسان جو خود کماتا ہے، خود انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو اپنا فطرہ تو دینا ہی دینا ہے. لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ جو آپ کو سمجھنا ہے، فطرہ جو ہے ان افراد کا آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ جو آپ کے نان خور شمار ہوتے ہیں. اچھا ابھی میں یہ سب بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ عربی میں اس کو ایلولہ کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں ڈیپینڈنٹس، جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو. مثلا کوئی شخص گھر میں کماتا ہے اور اس کی بیوی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اپنی بیوی کا فطرہ نکالے گا. اس کی اولاد اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا فطرہ نکالے گا. اچھا فارسی میں جب ترجمہ کرتے ہیں توضیح المسائل، کیونکہ فارسی بیسیکلی فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے، فارسی میں ہوتا ہے نان خور، ڈیپینڈنٹ کو کہا جاتا ہے. اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے ہاں کھانا کھانے والا. یہ بہت بڑے اس مسئلے نے کنفیوژن پیدا کر دیا توضیح المسائل میں. اب مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی اور اس کا متبادل لفظ بھی نہیں لا سکتی. عربی تو چلیں ایلولہ، وہ ویسے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے. لیکن نان خور، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نان ہماری اردو میں بھی بولا جاتا ہے. نان خور یعنی جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کھانا نہ بھی کھائیں. مثلا کوئی شخص ہے، اس کا بیٹا ہے مثلا، نہیں پہلے ایک اور بھی بات بتا دوں، بلکہ اسی سے ابتدا کر دیتے ہیں. کسی کا بیٹا ہے اور وہ بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے، وہ تو اس کے گھر شب عید کھانا کھانے والا نہیں، لیکن اس کا فطرہ بھی، یعنی وہ اپنے باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، باپ اس کا خرچہ وہاں پر بھیج رہا ہے. اس بیٹے کا فطرہ جو دوسرے ملک میں، اس باپ کو نکالنا پڑے گا یہاں پر پاکستان میں. یہ اس کا نان خور ہے. نان خور سے مراد اردو میں ترجمہ کریں کھانا کھانے والا. لوگ کہیں گے بھائی کھانا کہاں کھا رہا ہے باپ کے یہاں، لیکن اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا. بہت سارے افراد، میں نے جسے پہلے بتایا تھا، فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ تو بھائی شب عید کھانا ہی کھا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں دروازے میں بیٹھا، ہم نے کھانا دیا، لوگ بھی دیکھیں گے ہاں یہ ان کے گھر جو ہے، لیکن وہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے نہیں ہے. آپ ایسی چاہے وہ آپ کے گھر کھانا کھا رہا ہو، کھانا کھانے کا کوئی بھی تعلق فطرے سے نہیں. لیکن کیا کریں، وہ لفظ نان خور جو آ گیا ہے اس نے سارا مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ کہ اس کے ترجمے بہت سے لوگ مسجد میں افطاری نہیں بھجواتے کہ ان سارے افراد کا فطرہ ہم پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. وہ کیا آپ پر لوگ کہیں گے کہ جتنے افراد ہیں یہ فلاں صاحب جنہوں نے افطاری بھجوائی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹس میں سے ہیں ان کے، کوئی کہے گا؟ کبھی کوئی نہیں کہے گا. تو بہرحال مسجد میں جو افطاری بھی بھجوائی جاتی ہے، ان سب میں سے کسی کا بھی فطرہ بھی جس نے افطاری بھجوائی ہے اس پر واجب نہیں ہوتا. اچھا بہت سے گھر ہو سکتا ہے مہمان آپ کے گھر آ جائیں شب عید، بہت سارے شب عید کتنے مہمان آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے، اور وہ کھانا کھا کر بھی جا رہے ہیں ہمارے گھر. ان میں سے بھی کسی کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. بالکل اطمینان سے کھانا ان کو کھلائیے آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں لو یہ شب عید کہاں آ گئے ہم پر، یعنی اپنے گھر والوں کا بھی فطرہ دو اور سب مہمانوں کا بھی فطرہ دو. نہیں، یہ کیونکہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے نہیں. ہاں اگر شادی شدہ کوئی بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے مثلا، اور باپ اس کا یعنی اس کا خرچہ اٹھانا اور وہ سب چیز کر رہا ہے، اور اس کے گھر مثلا رہ بھی رہی ہے آ کر وہ، تو اس کا فطرہ باپ کو نکالنا پڑے گا عام طور پر اگر وہ اس کے ڈیپینڈنٹ میں سے شمار ہو رہی. تو آپ نے دیکھا کہ چاہے مثلا بیٹی ہے، وہ آپ اس کے گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن اس کو شب عید کسی اور کے گھر میں دعوت میں جانا پڑ گیا اور کہا کہ میں رات بھی وہیں رہوں گی، کل آؤں گی مثلا عید کے دن، تب بھی اس کا فطرہ باپ کو نکالنا پڑے گا، چاہے کھانا کسی اور جگہ کیوں نہیں کھا رہی ہے جا کر. اس کا کھانا کھانے سے کوئی تعلق نہیں. مسئلہ سارا گڑبڑ ہوا ہے اس فارسی کے لفظ کی وجہ سے. وہ ہے کیونکہ وہ تو فارسی میں لکھی گئی، وہاں تو کے لحاظ سے صحیح ہے. اردو ترجمہ جو ہوا اس کا کھانا کھانے والا، اس نے اصل میں گڑبڑ کی. یہ ڈیپینڈنٹس کے اس میں شمار ہوتا ہے نان خور، اور اس کا کھانا کھانے سے اس لحاظ، جیسے میں نے کہا کہ وہ بیٹا تو دوسرے ملک میں اس کا کھانا، یہ تو کھانا نہیں کھا رہا ہے یہاں پر، یا وہ بیٹی تو مثلا کہیں اور کھانا کھانے گئی ہوئی، اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا. یعنی ایسے کھانا کھانے والوں کا فطرہ بھی نکالنا پڑتا ہے جو آپ کے یہاں کھانا کھانے والے نہ شمار ہو، جو آپ کے گھر کھانا ہی نہ کھا رہے ہوں، لیکن ان کو کھانا کھانے والا ہی کہا جائے گا. یعنی نان خور کا ترجمہ یہ بنتا ہے. تو اچھا اس میں امام خمینی یہ فرماتے تھے، اور یہ مسئلہ آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی، کہ مہمان اگر کوئی شب عید غروب سے پہلے آئے، چاہے وہ آپ کی رضامندی سے ہی آئے،
اگر وہ آپ کا نان خور شمار ہوتا ہے تو اس کا فطرہ واجب ہوگا، ورنہ شمار نہیں ہوگا۔ عام طور پر جو مہمان آتے ہیں، جو بھائی آ گئے، بہنیں آ گئیں، آئے، کھانا پینا کیا، رات کے وقت کسی وقت چلے گئے گھر واپس، لیکن وہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار نہیں ہوتے، ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ نان خور ہونا ضروری۔ نان خور کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے ہیں یا نہیں، ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں یا نہیں، کم سے کم اس راتی کی حد تک کیوں نہ صحیح، اس کا فیصلہ عرف کرے گا۔ اچھا، آقا خود یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کسی شخص کو شب عید دعوت پر بلائے، چاہے وہ شخص غروب سے پہلے آ جائے، اس کا بھی فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ہے اس کا نان خور شمار نہیں ہوگا۔ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا مہمان تو نان خور شمار ہوتا ہی نہیں۔ ایک رات میں کون سا کہ بھئی آئے تو یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو، یہ کہاں شمار ہوتا ہے؟ یہ آقا خامنہ ہی فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے جتنے بھی اس طرح کے مہمان ہیں، وہ ایک رات کا ہی مہمان، وہ کہتے ہیں ایک رات کا مہمان تو ڈیپینڈنٹس میں سے ہوتا ہی نہیں۔ البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وقتی طور پر بھی مہمان ہو لیکن وہ نان خور شمار ہو رہا ہو تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہوتا ہے۔ نان خور شمار ہونا ضروری ہے، یہ بات دماغ میں کس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹس میں سے آپ کے آ جائے، لوگ طے کرتے ہیں کہ اس کا سارا خرچہ اور سب کچھ ہے یہ فلاں شخص جو ہے اٹھا رہا ہے، جس طرح کفالت کی جاتی ہے نا، اس طرح سے آقا خامنہ ہی فرماتے تھے ایک رات میں یہ فیصلہ ہونا بہت مشکل ہے کہ ایک رات کے مہمان کے لیے، لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جز وقتی مہمانی کیوں نہ ہو لیکن معاشرہ اس کو نان خور میں شمار کر رہا ہے تو اس کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہو جائے گا۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی ایک ہے، بہت سی لڑکیوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور ابھی اپنے باپ کے گھر میں ہی رہ رہی ہیں، رخصتی نہیں ہوئی، ان کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ اس کا فطرہ کیا اس کے شوہر پر ہے کیونکہ وہ تو اب ظاہر ہے اس کی شادی ہو چکی، یا اس کا فطرہ اس کے باپ پر؟ تو اس کا بھی فیصلہ وہی بات کرے گی کہ اگر باپ اس کا نان خور شمار، یعنی وہ باپ کی نان خور شمار ہو رہی ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اپنے باپ پر، تو فطرہ باپ ادا کرے گا، اور شوہر اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے تو اس کا فطرہ شوہر ادا کرے گا۔ لیکن عام طور پر ہوتا نہیں ہے، باپ کے گھر رہ رہی ہے، باپ ہی خرچہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو باپ ہی کو اس کا فطرہ نکالنا پڑے گا، چاہے وہ عورت شادی شدہ ہو چکی ہے۔ یعنی اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ کوئی عورت لڑ کر اپنے شوہر سے باپ کے گھر چلی گئی، کیا ابھی تک شوہر کے گھر رہ رہی تھی، شب عید کو ایسی لڑائی ہوئی وہ باپ کے گھر آ گئی، کیا فطرہ جو ہے شوہر ادا کرے گا یا باپ ادا کرے گا؟ تو وہی علماء فرماتے ہیں معیار نان خور ہونا ہے، اگر خرچہ شوہر اٹھا رہا ہے تو اس کا فطرہ شوہر ادا کرے گا، اور خرچہ باپ اٹھا رہا ہے تو فطرہ باپ ادا کرے گا۔ اور اگر شوہر یعنی اگر عورت بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود کماتی، شوہر مثلا ہر ڈرام ہے گھر میں پڑا رہتا ہے، تو یہ اپنا فطرہ پھر خود نکالے گی۔ اب لوگوں کو بھی پتہ ہے بھائی شوہر اس کا جاب وغیرہ نہیں کرتا ہے، کوئی ملازمت نہیں کرتا ہے، یہ اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے، خود محنت کرتی ہے، جاب وغیرہ کرتی ہے، تو یہ اب اپنا فطرہ پھر خود نکالے گی۔ ہاں، اگر شوہر اس کے جو ہے اس کے کفالت میں آ رہا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی شوہر کا خرچہ بھی یہی اٹھا رہی ہے، تو یہ پھر اپنے شوہر کا فطرہ بھی خود نکالے گی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ شب عید اگر کوئی شخص کسی کا مہمان ہو جائے اور وہیں پر اطلاع آئی کہ جناب چاند ہو گیا، تو کیا اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہوگا؟ تو دیکھیے، چاند کی آگاہی اور نا آگاہی کا فطرہ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں۔ معیار فقط وہ ہے کہ اگر وہ نان خور محسوب ہو رہا ہے اپنے میزبان کا تو اس میزبان کو فطرہ دینا ہوگا، ورنہ نہیں۔ یعنی افطاری یا کھانا کھانے کا کوئی بھی تعلق فطرے سے نہیں ہے، مہمان آئے 2-3 گھنٹہ رہے، کھانا کھایا چلے گئے، ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر مہمان کو ویسی شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں نے اس کے گھر کھانا بھی کھایا آ کے، اب میزبان میرا فطرہ بھی نکالے، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا فطرہ خود ہی نکال دیتا ہوں۔ تو اگر مہمان اپنا فطرہ خود نکال بھی دے تب بھی اس پر سے میزبان سے فطرہ ساقط نہیں ہوگا اگر وہ اس کا نان خور شمار ہو رہا ہے، یعنی میزبان کو اس کا فطرہ نکالنا پڑ سکتا ہے اگر وہ والا، یعنی مہمان خود نکال دے اگر اپنا فطرہ تو یہ کافی نہیں۔ یعنی اصول یہ ہے کہ مثلا خیر ابھی اولاد کا مسئلہ میں بیان کروں گا، باپ فطرہ نہیں نکال رہا ہے تو کیا اولاد پہ واجب ہوگا یا نہیں، چلیں یہ مسئلہ بھی الگ آئے گا۔ بہت سے گھروں کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے اور اپنے بیٹوں پر مثلا ڈیپینڈنٹ ہیں،
مثلا ایک ہی گھر میں 4 بیٹے رہتے ہیں اور سب کے سب اپنے والدین کو خرچہ دیتے ہیں. اب ان کا فطرہ، ماں باپ کا فطرہ کون نکالے گا؟ تو یہ تو چاروں پر ڈیپینڈنٹ ہے. مثلا اگر 100 روپے بالفرض فطرہ واجب ہوتا ہے تو یہ جو چاروں بیٹے ہیں 25-25 روپے جو ہے وہ چاروں نکالیں گے. اس طرح سے مل کر 100 بنے گا. اور اس طرح کیونکہ یہ اپنی کئی اولادوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو کئی اولادوں میں وہ فطرہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. ایک ہے تو ایک ہی نکالے گا پھر ظاہر ہے.